اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام امام حسین اور صراط مستقیم کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ ایام اضحیٰ کی ابتدا ہو چکی ہے اور خداوند عالم نے ایک بار پھر ہم کو یہ موقع فراہم کیا ہے کہ ذکر حسین کے ذریعے سے، قربانی حسین کے ذریعے سے راہ حق کو پہچان سکیں، کیونکہ ہم بھی اپنے وقت کے امام کے منتظر ہیں۔ وہ امام وقت کہ جن کے لیے قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ بے شک حق کو قائم ہونا ہے اور باطل کو مٹ جانا ہے۔ باطل تو مٹ جانے کے لیے ہی ہے اور ہمیشہ حق کی فتح ہوتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ خداوند کریم اپنے نیک بندوں کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور نافرمانوں کی رسی کو دراز کرتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے کہ نافرمان یہ سمجھیں کہ وہ جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے، بلکہ اس کے رسی دراز کرنے کا مقصد یہ ہے، یہ اس کی رحمانیت ہے کہ وہ مہلت دیتا ہے، وقت دیتا ہے، موقع فراہم کرتا ہے کہ شاید تم راہ حق کو پہچان جاؤ اور حق کے راستے کو اختیار کر لو، اور اپنے چاہنے والے بندوں کو آزمائش میں ڈال کر دنیا کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ جو میرے متقی، مطیع و فرما بردار بندے ہیں، ان پر جتنی بھی آزمائشیں آ جائیں وہ کبھی حق سے دستبردار نہیں ہوتے ہیں، بلکہ حق کو پانے کے لیے ہر قربانی کے لیے سینہ سپر رہتے ہیں، اور ہر آزمائش پر اور زیادہ ان کے ارادے مستحکم اور پائیدار ہو جاتے ہیں۔ اور جہاں تم کو ایسے لوگ نظر آئیں، سمجھ لینا وہی ہیں جو راہ حق پہ ہیں اور صراط مستقیم ان کے قدموں کے نیچے ہے۔ جن قدموں کو ثبات ہوتا ہے، جن قدموں کو لرغش نہیں ہوتی، وہی صراط مستقیم پر ہیں، مگر جن کے قدم لڑکھڑاتے ہیں، جن کے قدم ڈگمگاتے ہیں، وہ صراط مستقیم پر نہیں ہوتے ہیں۔ ان کی غلط فہمی ہے کہ وہ راہ حق میں ہیں۔ تو امام حسین کے اس ذکر کے ذریعے سے، جیسا میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ ہمارا مقصد ان پروگراموں کو مرتب کرنے کا یہی ہے کہ صراط مستقیم کی معرفت اس صورت میں ہمارے اندر پیدا ہو کہ ہم اس کو عملی جامہ پہنا سکیں۔ الحمدللہ الحمدللہ کہ اہل بیت کی تعلیمات کی روشنی میں ہم صراط مستقیم کو پہچانتے ہیں، ہم اس کو تلاش نہیں کر رہے، بلکہ صراط مستقیم ہمارے سامنے ہے۔ ہماری خواہش و آرزو فقط یہ ہے کہ یہ راہ کٹھن اس خداوند عالم ہمارے اندر وہ قوت ارادی پیدا کر دے کہ ہم اس مشکل سفر کو اپنے لیے سہل اور آسان بنا سکیں۔
اور ہمارے قدموں کو لرغش نہ ہو۔ اس کے لیے بہترین نمونہ، بہترین ذات نواسۂ رسول امام حسین علیہ السلام کی ہے کہ جنہوں نے اس طریقے سے تعارف پیش کیا صراط مستقیم کا کہ اگر تم یہ دیکھنا چاہو کہ واقعی تمہارے قدم ثابت ہیں، تم صراط مستقیم پر رواں دواں ہو، تو یہ دیکھو کہ تمہارے اندر وہ خصوصیات موجود ہیں جو ایک راہ مستقیم پر چلنے والوں کے اندر پائی جاتی ہیں۔ وہ خصوصیات کیا ہیں؟ کہ جو صراط مستقیم پر گامزن ہے وہ عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کو پسند کرتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنی زندگی کا جب آخری حج ادا کیا جو کہ 59 ہجرہ میں، تو آپ نے اس حج کے موقع پر مسلمانوں سے ایک بہت ہی یادگار خطاب فرمایا، اور اس خطاب میں آپ نے ان علماء کو مخاطب کیا کہ جو دانشور تھے، علماء تھے، اور معاشرے میں جو ان کی رسپانسبلٹی تھی اور ذمہ داری تھی اس سے کو وہ ادا نہیں کر رہے تھے۔ تو آپ نے علماء کو ایڈریس کرتے ہوئے فرمایا کہ اے دانشوروں، قرآن مجید میں خداوند کریم نے ہماری ہدایت کے لیے مثال دی۔ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کے دور کے علماء کا ذکر کرتے ہوئے اور ان کی مذمت کرتے ہوئے کلام الہی نے اس طریقے سے مخاطب کیا کہ اے علماء دین، اے دانشوروں، تم کیسے علماء ہو، کیسے دانشور ہو کہ جو اپنی ذمہ داری کو امانت داری کے ساتھ ادا نہیں کر رہے ہو، اور تمہارے دور میں جو ظلم و جور ہو رہا ہے، جو ناانصافیاں ہو رہی ہیں، جو خدا کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں، تم نے ان سے اپنی آنکھوں کو بند رکھا ہوا ہے اور تم ان لوگوں کو اس راہ سے روک نہیں رہے، ان کی ہدایت نہیں کر رہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں تمہاری اپنی ذات کی خوشنودی زیادہ مقدم ہے، کیونکہ تم ان لوگوں کی مخالفت نہیں چاہتے جن لوگوں نے تم کو ایز اے عالم، ایز اے اسکالر، بحیثیت دانشور کے معاشرے میں جو عزت عطا کی ہوئی ہے، تم یہ نہیں سمجھتے کہ یہ عزت ان کی دی ہوئی نہیں ہے، بلکہ خداوند کریم نے تمہارے علم کی وجہ سے تم کو عطا کی ہوئی ہے۔ لہٰذا تم خدا کی نافرمانی نہ کرو اور بندوں کی خوشنودی کو مقدم جانتے ہوئے انہیں راہ حق سے غافل نہ کرو۔ یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم ان کو بیدار کرو کہ کون سی راہ صراط مستقیم ہے، کون سا سیدھا راستہ ہے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کے ذریعے سے آپ نے ان کی کتابوں میں بھی علماء کو تنبیہ کی ہے، اور قرآن مجید میں بھی خداوند کریم نے ان علماء کی مثال دیتے ہوئے وقت حاضر کے علماء کو بیدار کرنے کی کوشش کی ہے کہ کیا ذمہ داریاں ہیں علماء کی دور حاضر میں، کہ ان کو ظلم کے خلاف، ظلم و جور کے خلاف آواز بلند کرنی چاہیے۔ اگر تمہارے اوپر
ظالم حکمران مسلط ہو جائیں یا مسلط کر دیے جائیں تو تمہیں خاموش نہیں رہنا چاہیے، بلکہ صدائے حق کو بلند کرنا چاہیے، کیونکہ تمہیں خدا کی خوشنودی مقدم ہونی چاہیے، نہ کہ خدا کے بندوں کی خوشنودی، وہ بھی وہ بندے جو نافرمان بندے ہیں، جو اپنے ذاتی مفاد کے لیے لوگوں کے حق تلفی کرتے ہیں، لوگوں پر ظلم و جور کرتے ہیں، لوگوں کو ان کے حق سے محروم کیا ہوا ہے۔ تو یہ تمہارا فرض بنتا ہے۔ تو امام حسین نے اپنے اس خطبے میں دانشوروں کو ایڈریس کیا، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ چاہے جتنی بھی مشکلات میرے روبرو ہوں، میرے سامنے ہوں، جتنی بھی آزمائشیں ہوں، مگر میں اپنے ارادوں سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، اور میرا ارادہ جو ہے وہ رضائے رب ہے، کہ میں خدا کے لیے ہوں اور خدا کے لیے ہی اپنی زندگی کو بسر کروں گا، اور خدا کے لیے ہی اپنی زندگی کا اختتام کروں گا۔ میرا ہر عمل رب العزت کی خوشنودی کا ذریعہ بنا ہے، اور ہمیشہ میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ خدا کی رضا کو مقدم رکھوں، بلکہ خدا کی رضا ہی میری رضا ہے۔ اور آپ نے اس کے بعد تمام مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے بتایا کہ راہ حق کو پہچانو، کہ جو تمہیں تمہاری کامیابی کی طرف، فلاح کی طرف لے کر جاتی ہے۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ امام حسین نے صراط مستقیم کا تعارف اس طریقے سے کروایا کہ صراط مستقیم پر چلنے والوں کے اوصاف بیان کیے۔ صراط مستقیم پر جو لوگ جس راہ پر گامزن ہیں، ان کی یہ خصوصیت ہے کہ ان کی عبادات میں خضوع و خشوع ہوتا ہے، ریاکاری نہیں ہوتی ہے۔ ان کی زبان سے کسی کو دکھ نہیں پہنچتا ہے۔ صراط مستقیم پہ چلنے والوں کی وہ خصوصیات ہیں کہ ان کی زبانیں لقمہ حرام سے آشنا نہیں ہوتی ہیں، وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو پسند کرتے ہیں، وہ جتنی بھی مشکلیں پڑیں اپنے آپ کو راہ حق سے دور نہیں کرتے ہیں۔ تو امام حسین کا کردار ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ اگر آپ ان کی زندگی کا جائزہ لیں تو امام حسین کی شخصیت جو ہمیں نظر آتی ہے کہ آپ نے اپنی تمام زندگی کو جس طریقے اور جس سلیقے سے گزارا ہے، ان کی زندگی کا ہر لمحہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ ان کی سخاوت کو لے لیجئے تو کس طریقے سے آپ نے، ہم وہ ہیں کہ جو زکوٰۃ دینے میں بھی، خمس دینے میں بھی کنجوسی کرتے ہیں، جبکہ زکوٰۃ و خمس ہمارا مال نہیں ہے، بلکہ وہ مستحقین کا مال ہے کہ جو خداوند عالم نے ہمارے ذریعے سے ہم کو وسیلہ بنایا ہے ان تک اس مال کو پہنچانے کا، مگر ہم ان کے مال کو بھی اپنا مال سمجھتے ہیں۔ مگر امام حسین فرماتے ہیں یہ خصوصیت ان لوگوں کی نہیں ہے، یہ فکر ان لوگوں کی نہیں ہے جو صراط مستقیم پر ثابت قدم ہے۔ جو ثابت قدم ہوتے ہیں وہ اپنے مال کو بھی محتاجوں اور مسکینوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ اس صورت سے
کہ امام حسین کا ایک بہترین جملہ کہ جو ہماری فکر کو بیدار کرنے کے لیے بہت ہی یادگار جملہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب تم کسی مسکین، کسی محتاج کی زکوٰۃ و خمس و صدقات و خیرات کے ذریعے سے مدد کرتے ہو تو تمہیں اپنے اوپر تکبر نہیں کرنا چاہیے، اپنے اوپر ناز نہیں کرنا چاہیے، اپنے اندر فرعونیت کو پیدا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ تمہیں شکر گزار ہونا چاہیے اس شخص کا کہ جس کو تم نے صدقہ و خیرات و خمس و زکوٰۃ دی ہے، کہ وہ سبب بنا تمہارے مال کو تمہارے رب تک پہنچانے کا۔ یہ معرفت، یہ انداز فکر امام حسین کی، اور ہم ان کے ماننے والے ہیں۔ ناظرین، جیسا میں بار بار عرض کر رہی ہوں، یقین جانیے کہ میری بھی یہ خواہش ہے کہ اس ماہ محرم میں میرے اندر خداوند کریم وہ مستقل مزاجی پیدا کر دے جو صراط مستقیم پر چلنے والوں کے اندر ہوتی ہے، تاکہ کسی بھی منزل پر میرے قدم لڑکھڑائیں نہیں، کیونکہ یہ بہت ہی کٹھن راہ ہے، بہت مشکل راہ ہے۔ اسی لیے تو خداوند کریم نے سورہ الحمد کے ذریعے اہدنا الصراط المستقیم کی تکرار کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے، اسی لیے کہ جب تک مدد خدا نہیں ہوگی اور تم خدا سے اس دعا کو طلب نہیں کرو گے کہ پالنے والے مجھے صراط مستقیم پر قائم رہنے کے لیے قدرت اور طاقت عطا کر، صبر عطا کر، ان تمام جذبوں کو میرے اندر پیدا کر دے کہ جو مجھے اس راہ پر ثابت قدم رکھ سکیں۔ لہٰذا اس کے لیے تمہیں ضرورت ہے کہ ہر لمحہ، ہر وقت، ہر سانس اپنے رب العزت سے دعا کرو، اہدنا الصراط المستقیم، اے معبود برحق، تیری مدد کے بغیر ہم راہ حق کو نہیں پا سکتے، ہمیں تیری مدد کی ضرورت ہے۔ تو جب ہم بارگاہ رب العزت میں دعا کریں گے، پالنے والے ہمیں تیری مدد کی ضرورت ہے، تیری ہدایت کی ضرورت ہے، تو پھر خداوند عالم کی ندا آئے گی جو آپ کے دل کے کان، آپ کے ایمان کے کان ہی سن سکیں گے، اور وہ یہ ندا ہوگی کہ اے میرے مخلص بندے، میں نے تیری دعا کو مستجاب کیا، تو نے دعا بعد میں کی ہے، مگر میں نے اس کو قبولیت کا شرف پہلے بخشا۔ تو ہم حیران ہوں گے کہ کیسے قبولیت کا شرف پہلے حاصل ہو گیا، ہم نے تو دعا اب کی ہے۔ تو پتہ چلے گا کہ خداوند عالم نے ہماری اس دعا کو، یقین جانیے کہ اس دعا کو خداوند عالم نے ہمارے اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی مستجاب کر دیا۔ کس صورت میں؟ ایک ایسا سلسلہ ہدایت کو جاری کیا ہے کہ جس کے ذریعے سے جن کے کرداروں کو خداوند کریم نے ہمارے لیے نمونہ بنایا ہے کہ اگر تمہاری یہ آرزو ہے کہ تم اس صراط پر قائم رہو تو ان کے دامن کو تھام لو، ان سے تمسک رکھو، تو تمہیں صراط مستقیم پر کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ جیسا کہ سورہ یاسین میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط المستقیم۔ یاسین یعنی امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، سورہ یاسین کی تفسیر بیان کرتے ہیں کہ یہاں پر لفظ یاسین جو ہے وہ اس میں جو خطاب ہے
وہ ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں ایک نام یاسین بھی ہے، اور خداوند عالم اس میں اپنے اس کلام کی قسم کھا کر اتنی عظیم بات بیان فرما رہا ہے کہ اس قسم سے اندازہ ہوتا ہے کہ اگلا جملہ کتنا امپورٹنٹ اور اہم ہے اور کتنے معنی رکھتا ہے۔ والقرآن الحکیم، قسم کھا رہا ہے اس قرآن کی جو پر از حکمت ہے۔ حکمت کے حوالے سے ائمہ علیہ السلام حکمت کی تعریف فرماتے ہیں کہ حکمت کے معنی ہیں کہ خداوند کریم کی کوئی تخلیق بغیر ریزن اور مصلحت کے نہیں ہے، ہر چیز کا مقصد ہے۔ حکمت الہی بے عیب ہے، ایک کامل اور مکمل ہے۔ حکمت کے معنی کامل اور مکمل کے ہیں، اس قرآن کی قسم کہ جس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، وہ پر از حکمت ہے، وہ نقص سے پاک ہے، وہ حق ہے، وہ صداقت ہے، وہ ہدایت ہے، وہ نور ہے، اس کا ظلمت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک سلسلہ ہدایت کو مرسلین کے ہم نے جاری کیا ہے، اور سلسلہ ہدایت کی آخری کڑی اور سب سے اہم کڑی ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جس کے ذکر ابتدائے آیت میں یاسین کہہ کر کیا گیا ہے، اور یاسین کے معنی سردار کے ہیں کہ تمام انبیاء کا سردار ہے، علی صراط المستقیم، اور عین صراط مستقیم ہے، یعنی ذات محمد صراط مستقیم ہے، اور اسی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی روشنی میں، ان کے کردار کی روشنی میں باقی تمام انبیاء اس صراط مستقیم پر قائم رہے ہیں۔ ان کے لیے بھی، تمام انبیاء و مرسلین کے لیے بھی جو ذات نمونہ بنائی ہے خداوند کریم نے، وہ ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس سے پتہ چلا کہ کردار محمد مصطفیٰ صراط مستقیم ہے۔ اب اس کردار کو دیکھنے کے لیے کہ جو ہمارے درمیان نہیں ہے، میں اس سن 60 ہجری کے مسلمانوں کو خطاب کرتے ہوئے عرض کر رہی ہوں کہ امام نے اس وقت فرمایا کہ رسول خدا نے فرمایا کہ حسین منی و انا من الحسین، کہ حسین میرا مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، یعنی ذات محمد مصطفیٰ علی صراط المستقیم ہے تو امام حسین کی ذات بھی صراط مستقیم ہے۔ لہٰذا کردار حسین تمام امت محمدیہ کے لیے ایک نمونہ ہے، صراط مستقیم ہے۔ اور پھر امام حسین نے اپنے کردار سے، اپنے عمل سے بتایا کہ دیکھو یہ راستہ کٹھن تو ہے، مگر اگر تمہارے قوت ارادی مضبوط ہے تو پھر تمہارے لیے یہ راہ اتنی سہل اور آسان ہو جائے گی کہ مشکلیں اتنی پڑیں مجھ پر کہ آسان ہو گئیں، پھر ہر مشکل تمہارے لیے آسان ہو جائے گی، اور پھر تمہاری زبان سے یہ کلمات جاری ہوں گے کہ اے پالنے والے، جو کچھ میرے پاس تھا تیری رضا کے لیے، تیری خوشنودی کے لیے، اس صراط مستقیم پر قائم رہنے کے لیے میں نے تیری راہ میں لٹا دیا،
اب میں اپنی ذات کو تیری راہ میں پیش کرتا ہوں۔ اور پھر سر کو سجدے میں جھکا دیا امام حسین نے، اور ہمیں ایک دعوت فکر دی ہے، حل من ناس ینصرنا کہہ کر ہم سب کو پیغام حق دیا ہے، دعوت حق دی ہے، ندا دی ہے کہ جس کے دل میں حسین کی محبت ہے اس کی زندگی بھی اسی طریقے سے ہونی چاہیے کہ امام حسین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے راضی بررضا ہو کر اپنی زندگی کو گزارے، چاہے دشمن جتنی بھی کوشش کر لے تم کو اس راہ سے ہٹانے کے لیے، جان چلی جائے ایمان نہ جائے۔ اور یقین جانیے آج جتنے بھی حسینی ہیں جنہوں نے اپنی ماں کے شکم سے لے کر اور اپنی ظاہری حیات تک ذکر حسین سنا ہے، خدا کی قسم فرش عزا پر بیٹھنے والے ہر حسینی کا وہی جذبہ ہے جو پیغام حسینی کے اندر پوشیدہ ہے، جان چلی جائے مگر ایمان نہ جائے۔ اور آج آپ دیکھ لیجئے کہ شیعان اہل بیت پر کس طریقے سے ظلم و تشدد ہو رہا ہے، مگر کبھی سنا کہ کسی اہل بیت کے ماننے والے نے اپنا ایمان بیچ دیا ہو؟ روزانہ نہ جانے کتنی شہادتیں سننے کو مل رہی ہیں، روزانہ نہ جانے کتنے بے گناہوں کو صرف اس بات پر شہید کیا جا رہا ہے کہ یہ صراط مستقیم پر ہیں، یہ حق پر ہیں، یہ اگر حق پر رہیں گے تو ہم اپنی منمانی نہیں کر سکیں گے۔ شاید ان کو یہ خیال ہو کہ ایسی ہستیوں کو دیکھ کر ہو سکتا ہے کہ کبھی نہ کبھی تو ان کا ضمیر ان پر ملامت کرتا ہوگا نا، کہ تم کیسے کلمہ گو مسلمان ہو، کہ اسلام جو عدل و انصاف کا پیکر ہے، اسلام جو امن کا پیکر ہے، اور تمہارا عمل صرف ظلم و جور ہے، صرف ناانصافی ہے، صرف بد امنی ہے، صرف خانہ جنگی ہے، کبھی نہ کبھی تو ان کا ضمیر ملامت کرتا ہوگا۔ اسی لیے وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ضمیر اس طریقے سے سو جائے کہ اس کو کوئی نمونہ ایسا نظر نہ آئے اس سرزمین پر کہ جو عدل و انصاف کو پسند کرتا ہے۔ لہٰذا تمام ایسی فکر رکھنے والوں کو جو ہے وہ تہ تیغ کر دو کہ جو عدل و انصاف کو پسند کرتے ہیں اور اس کے اوپر اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں۔ لہٰذا آج آپ دیکھ لیے جو ظلم و تشدد ہو رہا ہے، مگر ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، الحمدللہ ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، کیونکہ ہمارے سامنے وہ نمونہ عمل موجود ہے، وہ نور موجود ہے، وہ روشن چراغ ہیں کہ جن کی زندگی کو ہم نے دیکھا۔ ہم پہ تو وہ مصیبتیں نہیں ہیں، ہم نے وہ قربانیاں نہیں دی ہیں جو اہل بیت اطہار نے قربانیاں دی ہیں، جن کی زندگیوں کے طویل عرصہ قید و بند میں گزرا ہے، طوق و سلاسل میں گزرا ہے، ذلت اور رسوائی میں گزرا ہے۔ یعنی کتنے برس تک ممبروں سے مولائے کائنات کی شان میں گستاخی ہوتی رہی۔ ایسا ظلم و جور، ایسی ناانصافی، ایسا تشدد جو کردار پہ بھی کیا گیا، شخصیت پہ بھی کیا گیا، جسم پہ بھی کیا گیا، مال پہ بھی کیا گیا، اولاد پہ بھی کیا گیا، مگر ارادوں میں ذرہ برابر بھی لرغش نظر نہیں آ رہی۔ تو جس قوم کے ایسے امام ہوں، جس قوم کے ایسے پیشوا ہوں،
جس قوم کے ایسے رہبر و ہادی ہوں ان کو حق کی راہ سے ہٹانا آسان نہیں ہے۔ میں تمام ظالم اور جابر فکر رکھنے والوں کو چیلنج کر رہی ہوں کہ چاہے تم لاکھوں کے حساب سے اہل بیت کے ماننے والوں کو قتل کرو مگر ہمارے قدموں میں لرزش پیدا نہیں ہوگی۔ ہمارے سامنے علی اصغر جیسا جذبہ رکھنے والا بچہ ہے، حبیب ابن مظاہر جیسا ضعیف انسان بھی ہے کہ جس کی عمر اس دور سے گزر رہی ہے کہ جس کے اوپر سب کچھ ساقط تھا، جہاد بھی ساقط تھا، مگر اس کے باوجود وہ قوت ارادی کہ امام حسین نے ایک خط لکھا اور حبیب ابن مظاہر نے کسی بات کی پرواہ نہیں کی، چاروں طرف ناکہ بندی ہونے کے باوجود اپنے اہل و عیال کو گھر میں چھوڑ کر اپنے غلام کے ساتھ حبیب ابن مظاہر نے امام حسین کی آواز پر لبیک کہا۔ وہ ضعیف العمر انسان کہ جس کو ائمہ طاہرین نے فقیہ کہا، فقیہ اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جو اپنے وقت کے امام کی اس صورت میں معرفت رکھتا ہے کہ اس کی اطاعت پر، اس کے اتباع پر اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے اور دنیا کو ٹھوکر مار دیتا ہے اور فہم کے ساتھ، سمجھ کے ساتھ، عقل و شعور کے ساتھ حق شناسی سے اپنی آنکھوں کو پر نور کرتا ہے اور امام حسین کی خدمت میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہے۔ تو جس قوم میں حبیب ابن مظاہر جیسے ضعیف العمر ہستیاں موجود ہوں کہ بڑھاپا انسان کے ارادوں کو کمزور کر دیتا ہے، عبادتیں کھڑے ہو کر نہیں ہوتی، بیٹھ کے کرنی پڑتی ہیں، زحمتیں ہوتی ہیں، تکلیفیں ہوتی ہیں، وہ طاقت جسمانی نہیں ہے، مگر میرا سلام ہے اس ضعیف العمر حضرت حبیب ابن مظاہر پر کہ باوجود ضعیفی کے ان کے اندر جوانوں جیسی طاقت تھی، کیونکہ ایمان وہ قوت اور پاور ہے کہ اگر جذبہ ایمانی انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو پھر عمر کی کوئی قید نہیں ہوتی، چاہے وہ شیرخوار ہو، چاہے وہ کڑیل جوان ہو، چاہے وہ نوجوان ہو، چاہے وہ ڈھلتی ہوئی جوانی میں ہو یا ضعیف العمر ہو، اس کے جذبوں اور ارادوں میں کسی قسم کی کمزوری پیدا نہیں ہوتی۔ ہماری بھی یہ آرزو ہے کہ خداوند کریم ہمارے اندر وہ نور ایمانی ہمارے قلوب کو اس نور ایمانی سے پر کر دے کہ ہمارے اندر بھی یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ ہمیں اپنی بیماریاں ہماری عبادتوں میں حائل نہ ہوں، ہمارے جذبوں میں ہماری بیماریاں، ہماری ضعیفی حائل نہ ہو سکے، جسمانی کمزوری ہمیں ہمارے رب کی عبادت سے، اس کی اطاعت سے غافل نہ کر سکے۔ اور وہ جذبہ ایسی ہی قوموں میں پیدا ہوتا ہے کہ جن کے پاس ایسے روشن چراغ ہوں، ایسے شہداء ہوں، ایسے اصحاب حسین ہوں کہ جن کے لیے ایک بہترین جملہ میرے مولا کا آپ کی نظر کرتی ہوں کہ جب آپ
مکہ سے کوچ کر رہے تھے اور آپ کے چند ساتھیوں نے آپ سے یہ کہا کہ جس میں عبداللہ ابن عباس بھی شامل ہیں کہ اے مولا میری جان آپ پر نثار، آپ جو ہیں وہ مکے سے اپنے آپ کو دور مت کیجیے کیونکہ مکے میں آپ کی جان محفوظ ہے۔ تو امام نے فرمایا تھا کہ فکر نہیں کرو، حسین کا ارادہ مستحکم ہے اور حسین کے ساتھ وہ ساتھی ہیں۔ ایک جملہ ذرا توجہ کیجیے گا کہ حسین کے ساتھ وہ ساتھی ہیں کہ جن کی مرضی حسین کی مرضی ہے، جن کی رضا حسین کی رضا ہے۔ آپ دیکھیے میرے مولا کو اپنے اصحاب پر کتنا ناز تھا۔ یہ نہیں کہا کہ میرے ساتھ وہ اصحاب ہیں کہ جن کی رضا میری رضا ہے، یہ نہیں کہا کہ میری رضا جن کی رضا ہے، میرا ارادہ جن کا ارادہ ہے، بلکہ امام نے یہ فرمایا کہ میرے ساتھ وہ اصحاب ہیں کہ جن کی رضا میری رضا ہے۔ یعنی امام نے بتایا کہ اس وقت جو ارادہ اور جو فکر اور جو جذبہ میرا ہے وہی میرے اصحاب کا ہے۔ میرے اور میرے اصحاب کے جذبے میں اور فکر میں اور ثبات قدمی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کاش ہمارا شمار بھی امام وقت کے ان اصحاب و انصار میں ہو کہ ہمارا وقت کا امام بھی اپنی زبان سے یہ کلمہ جاری کرے کہ میرے منتظرین جو ہیں وہ ہیں کہ جن کا ارادہ میرا ارادہ ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں کردار حبیب ابن مظاہر کو اپنانا چاہیے کہ جس نے اس صورت میں قربانی کو پیش کیا کہ جب شب عاشور میرے مولا نے دیکھا کہ چاروں طرف دشمنوں کا نرغہ ہے، تو دنیا کو بتانے کے لیے، مولا تو جانتے تھے میرے اصحاب کیسے ہیں، مگر دنیا کے سامنے ان کے مقام کو بلند دکھانے کے لیے میرے مولا نے فرمایا اے عباس چراغ کو گل کر دو۔ اور اس کے بعد آپ نے خطبہ دیا کہ میں اپنی بیعت کو تمہارے گلوں سے کی گردنوں سے تمہاری گردنوں کو اپنی بیعت سے آزاد کرتا ہوں، میں خوشی خوشی تمہیں اجازت دیتا ہوں، تم اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے جاؤ کہ یہ جو ہزاروں کا مجمع ہے یہ میرے خون کا پیاسا ہے، یہ نواسہ رسول کی شہادت چاہتا ہے، یہ نواسہ رسول کو شہید کرنا چاہتا ہے، ان کو قتل کرنا چاہتا ہے، تم کو میں آزاد کرتا ہوں۔ اور تھوڑے توقف کے بعد امام نے حضرت عباس سے کہا کہ چراغ روشن کرو۔ جو منظر دیکھا وہ منظر وہ تھا کہ امام حسین کی آنکھوں سے اشک جاری ہوئے، اور جب اپنے بچپن کے ساتھی حبیب ابن مظاہر کو دیکھا تو میرے مولا نے گریہ شروع کیا، کیونکہ حبیب ابن مظاہر جو ضعیف العمر تھے، جن کی کمر جھکی ہوئی تھی، اتنے ضعیف تھے کہ آپ کی آنکھ کے پپوٹے آپ کی آنکھ کو اس طریقے سے کور کر لیتے تھے کہ پوری طرح آنکھ نہیں کھل پاتی تھی۔ تو کیا منظر دیکھا، حبیب ابن مظاہر نے اپنی کمر کو کس کے ایک پٹکے سے اس طریقے سے باندھا کہ سیدھی کھڑی ہو جائے تاکہ امام کو حبیب کی ضعیفی نظر نہ آئے، اور ایک کپڑا اپنی پیشانی پر اس طریقے سے باندھا کہ آپ کی آنکھوں کے پپوٹے جو تھے وہ اس کپڑے سے اس طریقے سے کھنچ گئے کہ آپ کی آنکھ پوری کھل گئی۔ یعنی بتانا چاہتے ہیں امام میری ضعیفی کو مت دیکھنا، میرے باہر کی کمزوری کو مت دیکھنا، بلکہ میرے اندر کی قوت ارادی کی طاقت کو دیکھنا۔ آپ اجازت تو دیں، اب حبیب اس ضعیفی میں بھی
جب میدان میں جائے گا تو اس طریقے سے جہاد کرے گا کہ لوگ علامان علی فیل کی صدائیں بلند کریں گے۔ نہ جانے امام حسین نے کس دل سے اپنے بچپن کے ساتھی کو اجازت دی اور حبیب ابن مظاہر نے جام شہادت نوش فرمایا۔ خداوند کریم سے دعا گو ہوں، معبود برحق ہمارے اندر بھی جذبہ حبیب ابن مظاہر پیدا کر دے تاکہ وہ تمام کمزوریاں جو ہمارے نفس کے اندر ہیں، ہمارے جسم کے اندر ہیں، وہ دور ہو جائیں اور ہماری قوت ارادی کو اتنا مضبوط کر دے کہ سوائے تیری اطاعت کے، تیری فرما برداری کے ہم کسی کے مطیع و فرما بردار نہ ہوں۔ خداوند کریم ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، یا رحمان یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔